بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ پاک، مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ اصل دوست وہ ہوتا ہے جس سے دور رہ کر بھی محبت ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں: نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت و سختی کے ساتھ نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا سنہری قول: اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کو اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا: اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا: کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: جب تمہیں کسی بات کا ڈر ہو تو قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی 100 آیات پڑھ کر یہ کہو: اے خدایا مجھ سے مصیبت دور فرما۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ پختہ ارادوں کے ذریعے سستی کا مقابلہ کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ جو جدوجہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ السلام فرماتے ہیں: نہ تم آل محمد کی محبت کے بھروسے پر خدا کی عبادت کو چھوڑنا، اور نہ ہی عبادت کے بھروسے پر آل محمد کی محبت کو چھوڑنا، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نوازے، آمین۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ جنت کے خزانے دنیا میں بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں: 4 چیزیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں: مصیبت کا چھپانا، درد کا چھپانا، صدقے کا چھپانا، حاجت کا چھپانا۔ انسان نے کہا: میں تھک چکا ہوں۔ جواب آیا: خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بے شک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: جب تمہارے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو تو اپنی ماں کو دعا دو، خدا کی قسم تمہاری ماں کی نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہیں ہماری محبت میں پروان چڑھایا۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام: مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے۔ پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلے سے اڑان ہوتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔
حضرت مولانا علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ فرمانے حضرت علی، جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے گھبرایا نہیں کرتا۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ فرمانے حضرت علی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہاری اولاد تمہارے پاک کمائی ہے، اس لیے تم اپنی اولاد کی کمائی سے بلا تکلف کھاؤ۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ معاف کرنے میں جلدی کرنا شریفوں کی عادت ہے اور بدلہ لینے میں جلدی کرنا کمینیوں کا طریقہ ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ پاک کی نعمتیں تجھے مسلسل ملتی رہے تو ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو۔ انجیر کی طبی صلاحیت۔ انجیر کینسر سے بچاتی ہے۔ انجیر دل کے امراض سے دور رکھتی ہے۔ انجیر بلند فشار خون کو نارمل کرتی ہے۔ انجیر جسم میں فالتو چکنائی کو ختم کرتی ہے۔ انجیر ذیابیطس کے مریض میں فائدہ مند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ اور کھجور اکٹھے استعمال فرماتے اور ان کو دو عمدہ کھانے قرار دیتے۔ انجیر کے فوائد۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں انجیر کی قسم کھائی، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ کینسر سے بچاتی ہے، دل کی عارضہ سے بچاتا ہے، کولیسٹرول کم کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے، ہڈیوں کے لیے مفید ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سردیوں میں اخروٹ کھائیں۔ اخروٹ کی شکل دماغ جیسی ہوتی ہے، اس لیے یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پیشاب کا بار بار آنا۔ جوتری اور شکر ہم وزن بریک صفوف بنا لیں۔ 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں۔ چند دن استعمال کرنے سے پریشان کن مرض سے نجات ملے گی۔ انسانی جسم کو موٹا کرتی ہے اور چہرے کو تازہ اور سرخ بناتی ہے۔ 1 مہینے میں بال گرنا روکتی ہے۔ انجیر کھانے سے جسم میں خون بننے لگتا ہے اور یہ سستی دور کرتی ہے۔ اگر آپ رمضان کے بعد صحت مند لگنا چاہتے ہیں تو سحری میں خالی پیٹ پانی یا دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کے 3 دانے کھائیں یا دودھ میں بھگو کر ملک شیک بنا کر پئیں۔ منقہ اور کشمش۔ اگر آپ کو تھوڑے سے کام میں ہی تھکن ہو جاتی ہے
تو منقع یا کشمش استعمال کریں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا کھانا کھایا کرو اگرچہ مٹھی بھر کھجور ہی ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب ہے۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض کو دور کرتی ہے۔ دن میں 3 دفعہ فجر، عصر اور عشاء 3 کھجوریں کھائیں۔ کچے کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور یہی پانی پی لیں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سفید چنے بہترین ہیں بھرپور نیند کے لیے، مضبوط بالوں کے لیے، چکنائی کم کرنے کے لیے، ریشہ ور خوراک کے لیے، آئرن حاصل کرنے کے لیے، جلد کے زخم بڑھنے کے لیے، شوگر کنٹرول کرنے کے لیے، نظام ہاضمہ درست کرنے کے لیے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔